صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں بھائی، کئی دنوں سے نماز کے اوپر آپ کے بات چل رہی ہے، میں بھی آج کچھ مختصر سی بات کر کے بات ختم کروں۔ دیکھیں، جو کرسچنز ہیں، جو نان مسلمز لوگ ہیں، جن کو ہم لوگ کافر، دیکھیں میں جب بھی درس دیتا ہوں میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، وہ کرسچن ہے، یہودی ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، وہ کافر ہے۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مسلمان ہے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرسچنز میں ہیں، یا جو آپ کے گھروں میں آگے کامن یا کام کرتی ہیں یا کچھ بھی، اگر ہم انہیں کہیں نا کہ باجی ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا یہ کہتا ہے، تو کئی کرسچن ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، باجی تو نماز کا ترجمہ آتا ہے، تسی جو نماز پڑھتے ہو عبادت کرتے ہو کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا، ہمیں نہیں آتا۔ مجھے تو الحمدللہ آتا ہے، آپ کو نہیں آتا۔ آپ اپنی امی سے پوچھیں، بے شک امی کو نہ آتا ہوں۔ کتنی عمر ہوگی اپنی کی؟ 40 سال، 50 سال، آپ کے ابو کی 55 سال، جتنی بھی ہوگی۔ بڑے بڑے بزنس مین دیکھ رہے ہیں، ان سے آپ پوچھیں نماز کا ترجمہ آئیں گے، کہیں گے نہیں۔ تو یہ جو ترجمہ شروع ہوا ہوا یہ اسی لیے شروع ہوا ہوا ہے پتر، جس کو یاد کریں کہ آپ کو کہے گا کہ ثنا کا مطلب کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ہم پڑھتے ہیں تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، حضرت عمر نے سوری، حضرت عمر نے کہا، حضرت علی نے کہا، جب میرا اللہ سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے سارا تو پڑھا، ترجمہ جو 2-3 دن سے ہو رہا ہے کہ اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ سنا ہمارے اللہ پتہ ہی نہیں۔ تو جو ترجمہ ہے اس کو لازمی کرنا، لازمی ایک بات۔ دوسری بات یہ بھائی دیکھیں، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جو اذان کیوں ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے دماغ میں جی اذان ہوتی ہے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے کہ بھئی اذان شروع ہو گئی ہے، مسجد کی طرف آ جاؤ۔ جب مدینہ کے اندر پہلے اذان نہیں تھی ہوتی، جب اسلام میں لوگ در در لوگ اسلام میں آتے گئے تو مشورہ ہوا، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کہ یار کیا کریں کہ نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے تو لوگوں کو مسجد کی طرف کیسے بلایا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے اونچی سی، لوگوں کو پتہ لگے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کر نہیں، یہ یہودیوں کا کام ہے آگ جلانا، وہ اپنی آگ کے آگے عبادت کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کریں۔ کسی نے کہا ایک وہ باجا ہوتا ہے وہ بجائے، وہ بھی عیسائیوں کے ساتھ منسوخ تھا، کر نہیں۔ ہر کسی نے اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ جا کے سب کا دروازہ کھٹکایا جائے تو پتہ لگ جائے کہ جی اذان کا وقت، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز کے لیے آ جائے، کہا نہیں۔ مشورہ ہوا، کوئی طے نہیں پایا کہ کس طرح۔ کسی نے کہا کہ مدینے کا جو کسی کا جو گھر اونچا ہے، کسی کی 2 منزلہ چھت ہے بنی ہوئی، تو وہ چھت پہ کھڑا ہو کے کوئی آواز لگائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لوگ آ جائیں۔ کہا نہیں، یہ بھی نہیں صحیح۔ مشورہ ہوا، بات ختم ہو گئی، کوئی فائنل نہیں ہوا۔ رات کو 2 صحابہ، ایک صحابی کا نام نہیں میرے ذہن میں، ایک عبداللہ بن زید، میرے خیال سے عمر بن خطاب تھے۔ تو عبداللہ بن زید نے کیا دیکھا کہ 2 فرشتے کھڑے ہو کے نا اذان دے رہے ہیں، خواب میں دیکھا، آپس میں ایک دوسرے کو یاد کروا رہے ہیں۔ تو صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ وہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے رات کو کسی نے خواب دیکھی ہے؟ روزانہ پوچھتے تھے، کسی نے خواب دیکھی ہے تو وہ بتائے۔ خواب کی تعبیر بہت کم لوگوں کو دنیا میں پتہ ہے، یہ پیغمبروں کو پتہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے علم آتا ہے، اللہ کی طرف سے۔ یہ کوئی کتابیں پڑھ کے یہ خواب کی تعبیروں کا نہیں پتہ لگتا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر کسی کو خواب مت سنایا کریں۔ آپ کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں، رات کو آپ نے چڑیل دیکھی خواب میں، صبح آپ اٹھ کے اپنے دوست کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے رات کو چڑیل دیکھی خواب میں،
میں نے رات کو جناب صاحب وہ کترینہ کیف دیکھی، واہ دیکھیں کیسے خوش ہیں. آپ نے سلمان خان دیکھ لیا، خواب ہے نا، کچھ بھی آ سکتی ہے. تو کسی کو کہتے ہیں خواب نہیں بتانی چاہیے، وہ ڈرونی ہو، اچھی ہو، کوئی بھی ہو، اچھی ہو تو چپ کر جائیں، ڈرونی ہو تب بھی چپ کر جائیں. مجھے یہاں پہ بڑے پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھی، میں کہتا ہوں مجھے خواب کی تعبیر نہیں پتا، مجھے نہ پتا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کسی نے خواب دیکھی، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی. کہا کیا دیکھی؟ کہا کہ خواب کے اندر گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساری اذان سنائی. کہا یہ میں نے خواب میں دیکھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن زید جا کے یہ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال کو یہ اذان یاد کروا، یہ چیز اس کو یاد کرا دو اور کہو کہ یہ اب نماز سے پہلے یہ الفاظ تم نے مدینہ کی ایک عورت کے گھر کے چھت پہ چڑھ کے دیا کرتی. ایک عورت کا گھر تھا روزے کے پاس، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے. آپ سے کوئی پوچھے اذان کب شروع ہوئی، یہ نہیں کہنا پوری دنیا بھر اذان ہو رہی ہے، نہیں. لیکن جب صبح ہوتی ہے نا، صبح دنیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے دنیا میں اذان ہوتی ہے انڈونیشیا میں، سب سے پہلی اذان دنیا میں. فجر سب سے پہلے دنیا میں سورج کہاں پہ نکلتا ہے؟ انڈونیشیا میں. اس کے بعد آگے چلتے چلتے ملک یاد کر لوں گا میں، ایک ہے کتاب اس میں اگلا ہفتہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا پھر کس ملک میں ہوتی ہے، پھر کس میں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے انڈونیشیا، وہاں سے چلتے 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 جب انڈونیشیا میں ظہر کا وقت ہوتا ہے، یہاں پہ فجر چل رہی ہوتی ہے پاکستان. اور پاکستان کی نمازیں ختم ہو کے واپس امریکہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، امریکہ کی عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہاں سے دوبارہ انڈونیشیا سے فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. یہ اذان ایسی چیز ہے کہ دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکتی. آپ کے لیے ہمارے محلے رک جاتی ہے، محلے میں رکتی ہے، دنیا میں نہیں رکتی، دنیا میں چل رہی ہے یہ مسلسل. ایک ملک میں ختم ہوئی دوسرے ملک میں سٹارٹ. ہماری یہاں پہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے اور فجر کی ہو رہی ہے، انڈونیشیا میں ظہر کی ہو رہی ہے. ہماری عصر کی ہو رہی ہوگی، وہاں پہ ظہر. اس طرح چلتا ہے. امریکہ میں جب آخری اذان جو ملک لگتا ہے، امریکہ کے جو بھی گاؤں ہے وہاں پہ جب ختم ہوتی ہے، وہاں انڈونیشیا اذان شروع ہو جاتی ہے. تو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ یہ بتا سکے کہ اذان مدینہ سے شروع ہوئی تھی، صحابی نے خواب میں اذان دیکھی تھی حضرت عبداللہ بن زید نے، جو اللہ کے نبی کو خواب بتائی گئی، تو پھر اذان یہ چلتی آ رہی ہے جو بلال حبشی نے شروع کی تھی. بات سمجھ آتی یہاں تک؟ پہلی بات میں نے آپ کو یہ کی تھی کہ پتر نماز کا ترجمہ یاد رکھنا. قرآن کا ترجمہ تو آپ کے لیے آسان ہی ہے پر آپ لوگ نہیں کرتے، لیکن نماز کا ترجمہ آپ یاد رکھنا. آپ کل اسکول جائیں گے، جب یہاں سے فارغ ہو کے جائیں گے، آپ کسی کو بتا تو سکیں کہ نماز کا ترجمہ کیا ہے؟ تو کریں گے نا انشاءاللہ، پکی بات ہے. اذان بھی یاد. آخری بات، ٹائم پورا ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اذان دیتا ہے نا، اذان ہم لوگ شرماتے نہیں، شرمیں آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، اذان نہیں دے رہی، شرم آ رہی ہے، شرمیں آ رہی ہیں، شرمیں. آپ کو کہنا تو گانا سنائیں، آپ کھڑے ہو کے گانا سنائیں. آپ کو کہنا اذان دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ جتنی لمبی ہوگی، اونٹ جتنی. اونٹ کی گردن کتنی لمبی ہوتی ہے دیکھیں آپ. وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہوں گے جو دنیا میں اذان دیا کرتے تھے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات جو اذان دیتا ہے، یہاں پہ سر ارشد اذان دیتے ہیں، زبیر صاحب میں یا کوئی بچوں میں سے آپ نے دیتا ہے، یہ اسپیکر سے آواز باہر بھی جاتی ہے، یہ دواروں کو بھی جاتی ہے. کل قیامت والے دن یہاں پہ کوئی کیڑا پھر رہا ہوگا نا، کیڑا، کوئی چونٹی، کوئی مطلب اینٹیں دواروں کے بھی کام ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن جس شخص کی آواز کیڑے مکوڑے نے بھی سنی ہوگی وہ بھی گواہی دے گا کہ اے بد
بٹ صاحب نے، احمد ہی نام ہے نا آپ کا، حمدان بٹ صاحب نے جناب اذان کی تھی ادھر، یا اللہ میں نے سنی تھی، اس نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا تھا، اور ہم لوگ اتنا بڑا تحفہ ہے، گردن اونچی، ایک آپ کو کیڑے مکوڑے، جانور، حیوانات، جنات بھی گواہی دیں گے، یا اللہ یہ اذان دیتے ہیں۔ اپنے محلے میں جو مسجد ہو اس کو انکل کو کہیں انکل میں نے اذان دینی ہے، مولوی صاحب میں نے اذان دینی ہے، شرمائے مت، اذان دیں بھائی، کل قیامت میں آپ کو بھی فخر سے سر بلند ہو، کیڑے مکوڑے بھی آپ کی، بھینس گائے لیڈے بکرے سب آپ کی بھی گواہی دیں گے، لڑکیاں اذان نہیں دے سکتی، لڑکے دے سکتے۔ ٹھیک ہے جناب، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اتنی بات سے عمل کرتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حضرت کو دین دوری راجعوں کی ترقی نصیب فرمائے، حاسدین جسد سے اللہ فجر کو محفوظ فرمائے، بڑا مشکل وقت الفجر میں جو آیا ہوا ہے اللہ اس کو آسانی ہو رہا ہے، اس کو معاملہ عطا فرمائے، جو الفجر کی اوپر پوری نظر ڈال کے بیٹھے ہیں اللہ کا بیڑا غرق فرمائے، یہ دعا کر سکتے ہیں، بیڑا غرق فرمائے۔ سرشد صاحب زبیر صاحب کی زندگیوں نے خواہشات اللہ قبول فرمائے، ہمارا بھی جو زمینوں کا معاملہ اللہ اس میں بھی آسانی والا معاملہ فرمائے، ہمارے دوستوں دعاؤں کے لیے کام اللہ سب کی ایک ہزار قبول فرمائے، اللہ 5 وقت نمازی بنا دے، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ منصرات سے گزرنا آسان فرمائے، نبی کے روزے پر بار بار حاضری نصیب فرمائے، طواف حرم بھی نصیب فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، جو بھی ان کے اوپر یہ ظلم ڈال رہے ہیں، یہودی جو اسرائیلی ہیں، اللہ ان کو دست و نبوت فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔